بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلام کامل اور مکمل دین ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ دین کے بہت سارے احکامات ہیں، ان میں چند جو احکامات ہیں وہ بیت الخلاء استنجا سے متعلق ہے۔ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، ٹوائلٹ جانا، استنجا کرنا، بیت الخلاء وغیرہ، تو ان کے متعلق کچھ احکامات ہیں کہ جن میں ہم سے لاپرواہی ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری بیماری پریشانی ہم کو لاحق ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی تو ہماری یہ ہے کہ ہم دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں تو ہم دعا کا اہتمام کریں۔ میرے عزیزو، یہ بیت الخلاء، ٹوائلٹ، جو استنجا خانے جو ہوتے ہیں، یہ شیطان کے اڈے ہوتے ہیں، یہ نجاستوں کی جگہ ہیں، یہ شیطان کے اڈے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو دعا پڑھ کر جانا چاہیے۔ ہم جب داخل ہوں تو دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کا اہتمام کریں۔ میں اسکرین پہ بھی دے رہا ہوں، اللہم، روایتوں میں بسم اللہ بھی آتا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو ہم کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں تو اس دعا کو پڑھیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ جب ہم دعا کا اہتمام نہیں کرتے تو ہم میں سے جیسے مثلا خاص طور سے مستورات ہیں، اس چیز میں غفلت کرتی ہیں اور پھر یوں کہتی پھرتی ہیں کہ میرا تعویذ کراؤ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا۔ تو تمام چیزیں دوستو ختم ہو سکتی ہیں جب کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو پہلی چیز ہو گئی ہے تو دعا کا اہتمام۔ دوسری چیز کہ ہم استنجا خانہ میں جائیں، بیت الخلاء جائیں، فارغ ہونے کے لیے جائیں تو سر ڈھک کر جائیں۔ سر کا ڈھانکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور جو بھی شخص سر ڈھانک کر جاتا ہے بیت الخلاء میں اور فارغ ہونے کے لیے تو بہت ساری بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ مثلا علماء نے لکھا ہے کہ جو سر ڈھانک کر جاتا ہے تو اس کو کبھی نسیان کی بیماری نہیں ہوتی۔ نسیان بولتے ہیں بھولنے کی بیماری۔ اور دوسری چیز یہ بھی لکھی ہے کہ اس کے سر کے بال کبھی نہیں جھڑیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان اگر سر ڈھانک کر اگر جائے گا تو انشاءاللہ ان دو بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک تو نسیان کی بیماری کبھی لاحق نہیں ہوگی، اور دوسرے یہ کہ سر کے بال اس کے کبھی نہیں جھڑیں گے۔ تو یہ دوسری چیز کیا ہے کہ ہم سر ڈھانک کر جائیں۔ سر ڈھانک کر جائیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ نسیان جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ تو میں نے دو ہی گنوائی ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں کہ جن سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم فارغ ہوں تو ہم نہ تو قبلے کی طرف منہ کریں اور نہ پشت کریں۔ نہ تو ہم کو پشت کرنا ہے نہ منہ کرنا ہے، چاہے ہم بلڈنگ میں ہوں، بورڈنگ میں ہوں، یا کسی عمارت میں فارغ ہوں، یا جنگلات میں میدان میں فارغ ہوں، تو ہم کو نہ تو پشت کرنا ہے اور نہ ہی منہ کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم بالکل اطمینان سے فارغ ہوں۔ اطمینان ہونا چاہیے ہم کو فارغ ہو، جیسے خاص طور سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ متوجہ ہوں۔ جیسے کوئی ہم فارغ ہوتے ہیں تو قطرات ٹپکتے رہتے ہیں اور ہم فوراً استنجا کی جگہ کو دھونے میں لگ جاتے ہیں، تو غلط طریقہ ہے۔ بلکہ اطمینان، مکمل اطمینان حاصل ہونا چاہیے۔ قطرات پورے ٹپکنا بند ہو جائیں، جو بھی طریقہ ہو، جیسے مثلا کھکار لیں، کھانس لیں، یا کیا بولتے ہیں ایک پیر پہ فرما کے تھوڑا زور دے دیں، یا چہل قدمی کر لیں، تھوڑا سے چل لیں۔ تو جو بھی طریقہ اختیار آسانی ہو تو ہم اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے جو پیشاب کے جو قطرات ہیں وہ ختم ہو جائیں، بند ہو جائیں۔ تو یہ تین چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم کھڑے کھڑے پیشاب نہ کریں۔
کھڑے کھڑے پیشاب کرنا یہ بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہے. ہم کو بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے, صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا. صحابہ نے بھی اس چیز کو بہت سمجھا تھا اور اس کے اوپر عمل کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی مجبوری ہے, پریشانی ہے, تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن کوشش یہ ہو کہ ہم بیٹھ کر ہی فارغ ہوں, پیشاب کریں, استنجا کریں. یہ 5 چیز ہو گئی. چھٹی چیز یہ ہے جب ہم فارغ ہو جائیں تو دعا پڑھیں. دعا یہ ہے, میں اسکرین پر بھی دے رہا ہوں, غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعفانی. اس دعا کا ہم اہتمام کریں. اس دعا میں استغفار ہے, اللہ رب العزت سے استغفار کی دعا ہے. اس میں آپ یا اللہ میری بخشش فرمائیے, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ تو نے مضر چیز کو تو نکال دیا اور جو مفید چیز تھی اس کو باقی رکھا. تو اس دعا کا بھی ہم اہتمام کریں, کیونکہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے گندی چیز کو نکال دیا اور جو مضر, جو نقصان چیز تھی اس کو نکال دی, اور جو مفید چیز تھی اس کو باقی رکھا. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے, یہ بیماری لاحق ہوتی ہے کہ وہ گولیاں کھا کر بھی وہ استنجا صحیح طور پر نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تو نے میرے اندر جو مضر چیز تھی, جو نقصان دہ چیز تھی اس کو نکالا, اور جو مفید چیز تھی اس کو باقی رکھا. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں. یہ چند غلطیاں, جو 6 غلطیاں جو یہاں پر میں نے نوٹ کی ہیں, 6 غلطیاں جو عام طور پر ہم سے ہوتی ہیں, ان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ ان غلطیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ. جزاک اللہ خیر.